آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں اپنے ناول جنت کے پتے کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقرر وقت ہونے کو تھا۔ آج دلاور بائی کی بارات تھی۔ پورشن خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کریں یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگیں؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی کار باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ پتنگ پاجامہ، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل، پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ مین کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شرعی اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں؟ یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پر پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگی۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پل انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئی۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے متعلق بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کون اس کے ذہن پہ لپکا۔ موقع اچھا ہے، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہی دبا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اگر… ڈونٹ وری، میں کار کو بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیں۔ وہ بیٹی تو ولید زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ پہلے آپ کہیں۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑا بدظن ہیں اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرانا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پلیز، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یکٹک گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران وہ دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا۔
تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر رنگ کیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا، حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہی رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شش، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کہا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوق نارنگی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے آٹا چہرے لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرہا تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا، گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنگی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنگی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ دلاور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے
سردی بہت بڑھ گئی تھی، دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کی آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آرمسٹرڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سوانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یک ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی کہ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، "ایکسکیوز می"۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ بری لگتی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سینکڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک تنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، "میں ہوں"۔ "اوہ"۔ اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ "میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں ختیجہ ہوں، میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں"۔ "لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں"۔ "سو ختیجہ ہی کہیے گا"۔ "مجھے بھی حیا صرف میری فرینڈز کہتے ہیں"۔ "آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں"۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بے دماغ لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا۔ اس سے پہلے بھی خواہ بری لگتی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔